رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خزانے نہیں تھے، دولت نہیں تھے، دولت کے انبار نہیں تھے۔ مکے کی وادیوں میں جب کبھی کوئی محفل منعقد ہوتی، ان کے پاس جب کوئی جشن وغیرہ کا ماحول بپا ہوتا، جیسا کہ ایام جاہلیت میں تھا، لوگ جمع ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت وہاں پہنچانے کے لیے جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے۔ کیا کرتے؟ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرتے، مشرکین نے چند اوباشوں کا انتخاب کیا ہوا تھا، وہ کیا کرتے؟ منہ میں انگلیاں رکھ کے آوازیں کرنا شروع کرتے، تاکہ سامنے والوں کو ان کے عیدوں میں، جشن میں دور سے جمع ہونے والے جو لوگ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا قرآن نہ سنائی دے۔ اس لیے ہنگامے شروع کرتے، آوازیں کرتے، آواز پکارا شروع کرتے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیتیں جو ہیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ آیتیں ان کی سماعتوں سے نہ ٹکرائیں، وہ صحیح معنی میں قرآن نہ سن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب قرآن کو سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا قرآن یہ سنیں گے تو وہ قرآن ان کے دل پر اثر کرے گا، جب دل پر اثر کرے گا تو یہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو رد نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی آیتوں کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اس کا اہتمام ہوتا تھا، اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، سارے لوگ آئے۔ صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کو ایک سردار نے اپنی دوستی تعلق جو تھا اس بنا پر اپنے حفاظت میں لیا ہوا تھا، اور عرب کا ایک تعلق، عرب کا ایک طریقہ تھا کہ اپنا کوئی آدمی اگر کسی کو اپنی نگرانی میں لیتا تو وہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، ایذا نہیں پہنچاتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے اور بڑی رقت سے آپ قرآن پڑھتے تھے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو اس قرآن کا اثر آپ قبول کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رونے لگ جاتے تھے، اور اس کیفیت کا آزو بازو کے دیگر افراد پر بھی ہوتا تھا۔ آزو بازو جو گھر کے خواتین وغیرہ، بچے سب ہوتے، ان پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، وہ بھی غور سے حضرت صدیق اکبر کے قرآن پڑھنے کو کیا ہے سننے لگ جاتے تھے۔ اس سے مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی، انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اس وجہ سے ہمارے گھر کی خواتین اور ہمارے بچے محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے اسلام کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم مائل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مکے سے نکالنا چاہا، تو آپ کو پہلے تو منع کیا گیا، آپ نہیں رکے، تو آپ کو مجبور کیا گیا، تو آپ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اس سردار سے ملاقات ہوئی، وہ سردار کہنے لگا کہ بھئی یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، آپ جیسے اخلاق والے، آپ جیسے قوم کی خدمت کرنے والے آدمی کو کیسے نکالیں گے وہ؟ آپ میری آج سے میری کفالت میں ہیں، آپ کوئی آپ تک نہیں آئے گا، میں کیا ہے مشرکین مکہ سے بات کروں گا۔ اس کے بعد آپ اس کے گھر میں رہنے لگے۔ وہاں پر بھی حضرت کا معمول یہ تھا کہ قرآن لیتے، جو بھی قرآن پاک کی آیتیں اس وقت تک نازل ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جب اس کو پڑھنا شروع کرتے تھے تو اس کا اثر ایسا ہوتا کہ سارے محلے کی خواتین وغیرہ اکٹھا ہوتی، ادھر صدیق اکبر رو رہے ہیں، ان کے پڑھنے اور رونے کی کیفیت کا اثر دیکھ دیکھ کے ان کو بھی رونا آ جاتا۔ مشرکین مکہ نے اس سردار سے بات کی، ہم اسی لیے ابوبکر کو باہر نکالنا چاہتے تھے اپنے ماحول سے، تم لائے، ہم تمہاری کفالت کی عزت دیتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کفالت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنے اس مہمان سے کہہ دو کہ وہ قرآن آواز سے نہ پڑھے، وہ قرآن آواز سے نہ پڑھے، تم جا کر اس سے کہہ دو۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ اے ابوبکر، میری ایک بات تم مان لو کہ تم قرآن پڑھنا ہے پڑھو، آہستہ سے پڑھو، آواز سے مت پڑھو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں تمہاری کفالت تو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو آواز سے پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، آواز سے پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔
تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں قرآن کریم کا اثر کیسا تھا۔ وہ جب قرآن پڑھتے تو کتنے تدبر کے ساتھ پڑھتے، کتنے غور و فکر کے ساتھ پڑھتے، اور الحمدللہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور تدبر سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔